كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مہر کو ادا کرنے کا، مہر مقرر کرنے کا. تو یہ مہر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں فرض قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. سورۃ النساء آیت نمبر 24 کی آپ نے ان عورتوں سے جو ازدواجی لطف اٹھایا ہے اس کے بدلے آپ ان کا مہر بطور فرض کے ادا کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مہر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، لہذا اس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے. اور سوال یہ ہے کہ مہر کتنا ہو، کتنا دینا چاہیے. تو اس کی کوئی تعداد اور کوئی حد متعین نہیں ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں. آپ کی جتنی حیثیت ہے، اگر آپ کی حیثیت زیادہ دینے کی ہے تو آپ زیادہ دیجئے، اگر آپ کی حیثیت اور استطاعت کم دینے کی ہے تو آپ کم مہر دیجئے. اس کی کوئی حد اور کوئی تعداد متعین نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی حیثیت تو ہے مگر آپ جان بوجھ کر کم دے رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہ بہت زیادہ کم مہر ہو، نہ اتنا زیادہ ہو کہ آدمی قرض میں مبتلا ہو جائے. جو اپنی حیثیت ہے، جو استطاعت ہے، اس کے مطابق مہر دینا چاہیے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے متعلق ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے ایک روایت مروی ہے. کہتے ہیں سئلت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونصفا. قالت أتدري ما النصف؟ قلت لا. قال نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأزواجه. رواہ المسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے. ابو سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اما عائشہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا ہوا کرتا تھا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بیویوں کو دیا گیا جو مہر ہے وہ 12 اوقیہ اور ایک نصف ہوا کرتا تھا. پھر اما عائشہ نے پوچھا کیا جانتے ہو نصف کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو اما عائشہ نے بیان فرمایا آدھا اوقیہ. تو یہ جو ہے 12.5 اوقیہ تقریباً 500 درہم بنتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہے. اگر موجودہ حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 10,500 روپے کی رقم بنتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر ہوا کرتا تھا. تو انسان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اسے دینا چاہیے. اب یہ جو مہر ہے یہ نکاح سے پہلے مقرر کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، نکاح کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. لکھوا دے، وعدہ کر دے، اس کے بعد نکاح کے بعد دے، اس طرح بھی جائز ہے اگر دونوں راضی ہو تو. مگر اگر کوئی شخص یہ وعدہ کرے اس نیت سے کہ میں بعد میں مہر دوں گا لیکن اس کی نیت ہے کہ میں زندگی میں کبھی دینے والا نہیں ہوں، تو اس طرح کا وعدہ کرنا اور اس طرح کی نیت سے لکھوانا، مقرر کرنا یہ جو ہے سراسر باطل اور ناجائز ہے اور اس طرح کا آدمی زانی کے حکم میں ہے. اب یہ جو مہر آپ نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے اب وہ اس کی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے ہو. جو مہر کا جو مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے مرد کو بنایا ہے، شوہر کو بنایا ہے، خرچ کرنے کا مکلف، نان و نفقہ کا مکلف اللہ اس کے رسول نے مرد کو بنایا ہے، نہ کہ عورت کو بنایا ہے، نہ اس کے گھر والوں کو بنایا ہے. عورت مکلف نہیں ہے خرچ کرنے کی، مرد مکلف ہے. ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہے، ان سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے جو سراسر ناجائز ہے، ظلم ہے یہ ایک طرح کا. میں تو سمجھتا ہوں ایسے لوگ بھکاری ہے. آپ نے بھکاریوں کو دیکھا ہوگا، ہاتھ پاؤں سے معذور، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے نام پر بھیک مانگتے ہیں. مگر یہ ایسے بھکاری ہے کہ نہا دھو کر اچھے سے کپڑا پریس کر کے لڑکی والوں کے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے نام پر بھیک مانگتے ہیں اور وہ بیٹا بھی اس بھیک میں شریک ہوتا ہے. یہ لوگ پورے انٹرنیشنل بھکاری ہے. اگر آپ مرد ہو تو اپنے بل بوتے پہ خرچ کرو، کماؤ اور سامان لو. لڑکی والوں سے بھیک نہ مانگو، ان سے سوال نہ کرو، یہ سراسر ناجائز ہے، ظلم ہے یہ ایک طرح کا. دو چیز ہے یہ،
ایک ہوتا ہے مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو بطور گفٹ کے کوئی چیز دے دی۔ گفٹ اور جہیز میں فرق ہے۔ جہیز میں جو ہوتا ہے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم کو اتنا چاہیے، مگر جو گفٹ ہوتا ہے اس دینے والے کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے۔ ایک گلدستہ بھی دے سکتا ہے، ایک پھول بھی گفٹ میں دیا جا سکتا ہے، ایک چھوٹا سا سامان بھی گفٹ میں دیا جا سکتا ہے، یہ دینے والے کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن جہیز میں مطالبہ کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے۔ تو جہیز اور گفٹ میں، تحفے میں فرق ہے۔ یہ جہیز جو ہے سراسر ظلم ہے، مگر آپ کو بطور گفٹ کے کوئی سامان مل رہا ہے، دیا جا رہا ہے، تو اس کا لینا جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ مگر یہ جہیز یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اس سے بچیے۔ اور اسی طرح جہیز کی طرح بہت ساری رسمیں ہمارے سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ گود بھرائی ہے، جوتا چورائی ہے، اللہ جانے کیا کیا رسمیں ہیں جو مسلمان مناتے ہیں۔ ان کی شادیوں میں باقاعدہ یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ ان ساری رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام سے۔ ان ساری رسموں کا، یہ ساری رسمیں غیر مسلموں سے لی گئی ہے، ان سے اپنائی گئی ہے، اور مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور سنت کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو ایک دم سجا کر، سوار کر اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور دیگر عورتیں بھی ایک دم سج کے سور کے شادی میں آتی ہے، یہاں وہاں گھومتے رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا، بہت بھیانک امر ہے، بہت بھیانک فعل ہے۔ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام سے آزاد ہو گئی ہے، آپ نے اللہ کو اپنا رب ماننا چھوڑ دیا ہے، اپنے رسول کو اپنا ہادی اور مقتدی ماننا تسلیم کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خوشی کا ماحول ہے، ہماری شادی تو ہم آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اس طرح نہیں، ایک مسلمان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اگر اپنے آپ کو سچا مسلمان تسلیم کرتے ہو، تو حالات کوئی بھی ہو، سچویشن کوئی بھی ہو، آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، آپ کو اسلام کے بنائے سانچے میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ پر چادر ڈالی رکھے، اپنے آپ کو حجاب میں رکھے، چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو زیب و زینت ظاہر نہ کرنے دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبانی تمام مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ حجاب میں رہے، پردے میں رہے۔ اور شادی میں ہوتا کیا ہے کہ دلہن جو ہے سج کر سور کر بنا حجاب کے، بنا پردے کے وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوتی ہے، تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ آپ خوشی کا ماحول ہے، اس کا مطلب آپ آزاد نہیں ہو گئے ہیں، آپ نے اسلام کا کرتا اتار کر پھینک نہیں دیا ہے، اسلام سے آپ خارج نہیں ہو گئے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ حالات کوئی بھی ہو، غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اسلام کے سرکل سے، اسلام کے دائرے سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھیے۔ تمام مسلمانوں سے، تمام ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ماحول کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے تو آپ پردے میں رہیے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔